ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے. انصاف اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، کسی سے نا انصافی نہیں ہوگی. رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی. اے لیول امتحانات میں گریڈ میں کمی، برٹش کونسل کا طلباء اور والدین کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ. برٹش کونسل کا بغیر فیس اکتوبر میں کیمبرج کے اے لیول کے امتحانات کے انعقاد کا فیصلہ. بعض طلباء 10، 11 اور 12 مئی کو امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے کچھ مضامین کے امتحانات میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اسکول کیسز کی دوبارہ تشخیص کی درخواستیں کیمبرج کو جمع کرائیں گے. اسکول امتحانات کے 80% اور والدین 20% اخراجات برداشت کریں گے. دوبارہ تشخیص کے نتیجے میں گریڈز تبدیل ہونے کی صورت میں پوری فیس کی واپسی کی جائے گی. اسی پر بات کر لیتے ہیں. زیغم نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے. زیغم، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ایک بڑی خبر ہے. کیمبرج کے وہ طلباء جنہوں نے 10، 11 اور 12 مئی کو جو ملک میں امن و امان کی صورتحال تھی اس کی وجہ سے مضامین کے امتحانات نہیں ہو سکتے تھے اور ان کی ایوریج مارکنگ لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ شکایات سامنے آئی تھی کہ ان کے گریڈ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. آج وزارت تعلیم میں یہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں کیمبرج کے جو حکام تھے وہ بھی شریک ہوئے ہیں. آئی بی سی سی کے چیئرمین کے علاوہ جو اداروں کے سربراہان تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیمبرج کی جو اے لیول کے امتحانات ہیں ان کے جو ادانہ اس طرح سے ہوگا کہ دوبارہ امتحان ہوگا اکتوبر میں اور کیمبرج امتحانات کے حوالے سے کوئی فیس نہیں لے گا اور برٹش جو کونسل ہے وہ لاجسٹک کی کم لاگت کا منصوبہ فراہم کرے گی. انفرادی کیسوں کی دوبارہ تشخیص کی جائے گی اور وزارت کی جانب سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے اس معاملے پر میٹنگ کی جائیں گی. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکول کیسوں کی دوبارہ تشخیص کی درخواستیں کیمبرج کو جمع کروائیں گے اور اسکول ایسی درخواستوں کے اخراجات کا 80% برداشت کریں گے اور جو 20% ہے وہ اخراجات والدین کو برداشت کرنا پڑیں گے، جبکہ دوبارہ تشخیص کے نتیجے میں گریڈ تبدیل ہونے کی صورت میں پوری فیس جو ہے وہ واپس کی جائے گی. یہ اہم فیصلہ ہے آج وزارت تعلیم میں اس اہم اجلاس کے بعد یہ کیا گیا ہے. جی زیغم نقوی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ. مہنگا پیٹرول خرید کر سستا نہیں دے سکتے. نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی نیوز کانفرنس. کہا کہ نگران وزیر اعظم نے معیشت کی بحالی کے لیے کمیٹی قائم کرتی ہے. انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، 90 دن میں کرائے یا فروری میں. آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے، جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو، لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا، مجبوری ہے. نیب ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. ریٹائرمنٹ قریب آن پہنچی ہے، یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، مجھے ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا. اگر فیصلہ نہ دے سکا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا. تفصیل جہاں سے پباسی سے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے نیب ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کی. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ آنا باقی ہے. انہوں نے ملٹری ٹرائل کیس میں نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میرے خیال سے اس کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے. آج بھی چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں نیب ترمیم کیس فل کورٹ سنیں. ابھی تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ نہیں ہوا. اگر فیصلہ ہو جاتا تو معاملہ مختلف ہوتا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہ کیس 2022 سے زیر التوا ہے، ضروری نہیں کیس کے میرٹس پر فیصلہ دیں. نیب ترمیم کے خلاف دائر کی گئی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. 2023 میں نیب قانون میں کی گئی ترمیم کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. میری ریٹائرمنٹ قریب آن پہنچی ہے، یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، مجھے ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا. اگر فیصلہ نہ دے سکا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فریقین آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دیں. سابقہ اتحادی حکومت کے وکیل ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے جسٹس منصور علی شاہ کی تجویز سے اتفاق کیا. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ مختوم علی خان سے کہا، ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، آپ اس کیس سے کیوں کترا رہے ہیں. عدالت نے نیب ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی. جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. شفاف انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں لازمی ہیں. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ متفقہ ہے.
نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہوئی. 7ویں مردم شماری کے بعد 20,085 نئے سینسس بلاک بڑھے. کچھ میں تبدیلیاں ہوئیں. مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹوں میں ووٹرز کو شامل کرنا ضروری ہے. شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ. سپریم کورٹ نے نیب کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس سمرتا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں. نیب نے 4 دسمبر 2019 میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. شبیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی. سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر جاتے جاتے عمل درآمد کرا دیا. محکمہ خزانہ سندھ گجرنالہ متاثرین کو ماہانہ کرائے کے مد میں 1 ارب 24 کروڑ روپے جاری کرے گا. سابق وزیر اعلیٰ سندھ نے نالہ متاثرین کے لیے رقم جاری کرنے کی سمری منظوری کی تھی. مراد علی شاہ نے سپریم کورٹ میں فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی تھی. سابق وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ نے گجرنالہ متاثرین کو 2 ماہ میں ادائیگی کا حکم دیا تھا. عدالت نے ریمارکس دیے تھے جب تک نگراں حلف نہیں لیتا مراد علی شاہ ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. چاہتے ہیں ہر کسی کو بلا تفریق سہولیات فراہم کی جائے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں پیر سے گٹروں کے ڈھکن لگنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے دروازے تمام کراچی والوں کے لیے کھلے ہیں. چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو بلا تفریق سہولیات فراہم کی جائیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ پیر سے گٹروں کے ڈھکن لگنا شروع ہو جائیں گے. 3,500 ڈھکنے ہم تیار کر چکے ہیں جس کو انشاءاللہ منڈے کے روز سے ہم ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے. کراچی کی موجودہ انتظامیہ بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق تفریق خدمت میں نہیں کر رہی. ہمارے لیے کراچی کا ایک یو سی چیئرمین ایک یو سی میں رہنے والا بندہ برابر ہے. ہم چاہتے ہیں ہر کسی کو بلا تفریق یہ مواقع پرووائڈ کیے جائیں, فراہم کیے جائیں, اور انشاءاللہ یہ جو بلاول صاحب کے احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق ہمارے دروازے تمام کراچی والوں کے لیے کھلے ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. ایشیا کپ کے پاکستان اور سری لنکا میں کھیلے جانے والے میچز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت جاری ہے. پاک بھارت میچ کے زیادہ تر ٹکٹس چند گھنٹوں میں فروخت ہو گئے. ایشیا کپ کے پاکستان اور سری لنکا میں ہونے والے میچز کی ٹکٹس کی فروخت جاری ہے. یہ ٹکٹس PCP.BookMe.pk پر دستیاب ہیں. 30 اگست کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان افتتاحی میچ کھیلا جائے گا. اس کے 4 سٹینڈز کے ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں جبکہ 2 کے باقی ہیں. دوسری طرف پانی کے لیے سری لنکا میں 2 ستمبر کو شیڈول پاک بھارت میچ کے زیادہ ٹکٹس چند گھنٹوں میں فروخت ہو گئے. 2 سٹینڈز کی کم تعداد میں ٹکٹس اب بھی باقی ہیں. پاک بھارت میچ کے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 8,700 روپے اور زیادہ سے زیادہ 87,000 روپے ہے. عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں ایرانی صدر کا پیغام پہنچایا. عرب نیوز کے مطابق جدہ میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی جس میں 2 طرفہ تعلقات اور مستقبل میں شراکت داری کے مواقع تلاش کرنے کا جائزہ لیا گیا. عالمی اور علاقائی معاملات بھی زیر غور آئے. ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وفد نے بھی شرکت کی.